ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم حسرت موہانی کی حالات زندگی اور غزل گوئی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حالات زندگی دیکھیں۔ اصل نام سعید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ حسرت قصبہ موہان، ضلع اناؤ، ریاست اتر پردیش میں 14 اکتوبر 1875 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سعید اظہر حسین تھا۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب سے حاصل کی۔ مکتب یعنی وہ جگہ جہاں پر بچوں کو عربی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 1898 عیسوی میں گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد محمدن انگلور اورینٹل کالج علی گڑھ میں داخلہ لے لیا اور وہیں سے 1903 عیسوی میں بی اے کیا۔ بی اے کرنے کے بعد علی گڑھ سے ایک رسالہ اردو مولا جاری کیا۔ سودیشی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے، یعنی انڈین موومنٹس میں بھی حصہ لیتے رہے۔ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں انقلاب زندہ باد جیسا نعرہ حسرت کی ہی دین ہے۔ 1907 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف ایک مضمون شائع کرنے پر پہلی بار جیل بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد 1947 عیسوی تک کئی بار قید اور رہا ہوتے رہے۔ حسرت موہانی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ بانی فاؤنڈر کو کہتے ہیں۔ حسرت موہانی نے کل 13 حج کیے۔ حسرت نے 76 سال کی عمر میں 13 مئی 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ تو چلیے اب غزل گوئی دیکھتے ہیں، جس کو ہم ادبی خدمات بھی کہتے ہیں۔ حسرت موہانی فطری طور پر شاعر تھے اور بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ غزل ان کے شعری ذوق کی تسکین کا سامان تھی۔ تسکین آرام کو کہتے ہیں اور ذوق کا مطلب ہوتا ہے شوق۔ ان کا شعری آہنگ اور لہجہ خالص غزل کا ہے۔ آہنگ اور لہجہ کا مطلب ہے بولنے کا انداز۔ کلیات حسرت کے نام سے ان کا کل شعری سرمایہ موجود ہے۔ ان کے کلام کا بڑا حصہ عشقیہ شاعری پر مشتمل ہے۔ ان کے یہاں غالب کی سی شوخی بھی نظر آتی ہے اور میر کی سادگی بھی۔ حسرت موہانی نے عارفانہ مضامین کو بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ باندھا ہے۔ عارفانہ کا مطلب ہوتا ہے صوفیانہ۔ ان کے کلام کی نمایاں خوبی تغزل ہے۔ تغزل کا مطلب ہوتا ہے عشقیہ مضامین۔ معاملہ بندی میں حسرت مومن و غالب سے بھی آگے ہیں۔ معاملہ بندی کا مطلب ہوتا ہے عشق کی باتوں کو نظم کرنا، یعنی شاعری میں بیان کرنا۔ حسن و عشق کی داستانیں، دل کی کیفیتیں، محبت کی حکایات، حمل یار کی کرشمے، ہجر و وصال کی لذتیں وغیرہ ان کی غزل کی اہم خصوصیات ہیں۔ دل کی کیفیتیں مطلب دل کی حالت۔ حکایات کہتے ہیں قصوں کو، کہانیوں کو۔ حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، ٹھیک ہے۔ ہجر جدائی کو کہتے ہیں اور وصال ملاقات کو کہتے ہیں۔ حسرت نے لکھنوی زبان میں دہلوی زبان کی ترجمانی کر کے غزل کو جو رنگ دیا ہے وہ بالکل انوکھا ہے، یعنی الگ ہے۔ ان کی غزلوں کے بعض اشعار ان کے سیاسی خیالات کے بھی ترجمان ہیں، جو لوگوں کو آزادی کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں اور انہیں دعوت عمل دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں صاف گوئی اور سلاست ہے۔ سلاست کا مطلب یعنی بالکل صاف ستھرا، رواں دواں۔ زبان نہایت صاف ستھری اور پاکیزہ ہے۔ تشبیہات کا استعمال بہت ہی کم ہے۔ اشاروں اور کنایوں میں گفتگو ہے، مگر اس میں الجھاؤ نہیں ہے۔ کنایوں کا مطلب ہوتا ہے اشاروں میں بات کرنا۔ ان کی غزلوں کے اشعار ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے بھی غزل مسلسل کا
مزہ دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم غزل کے بجائے کوئی گیت پڑھ رہے ہوں۔ ان کا عشق اتنا پاکیزہ ہے کہ اس میں تصوف کی بھی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تصوف یعنی خدا کی ذات سے جڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے حسرت موہانی کی حالات زندگی اور غزل گوئی کے بارے میں پڑھا۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔